لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب بكت عيني بكت عيني بكت عيني على اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں وصیت بتاتا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایک مضبوط دائرہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی دعا ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے کہا، یا کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک تو ہمیں معلوم ہے، یہ تکبر کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی شخص کے خوبصورت جوتے اور خوبصورت تسمے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کیا ہم میں سے کسی شخص کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، بطر الحق، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، دوسرا نام الاسراء، آیت نمبر 64 آنورڈ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بولو یفقہوا۔ میں سن رہی ہوں، میری آواز نہیں جاتی۔ اس کو میوٹ کر دیں، عظمیٰ جی میوٹ کر دیں، کسی کی پاپا آواز بناتے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جز 15 ہے، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل ہے۔ پچھلی آیات میں 61، 62، 63 میں شیطان کے متعلق آیات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کہنے لگا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ پھر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، پھر شیطان کہنے لگا، بھلا دیکھو یہ شخص یعنی آدم علیہ السلام جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں سے کے سوا اس کی تمام تر اولاد کی بیخکنی کر دوں گا، بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی مہلت دے دی، اس کی بھی دعا سن لی، اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تیرے سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 64 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ 64 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَاسْتَفْزِزْ، و اور استفزز بہکالے، وَاسْتَفْزِزْ اور بہکالے، من جسے استطاعت رکھتا ہے تو، من استطاعت جس کی تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتی کا بھی ساتھ، صوت آواز کا، اپنی بصوتی کا ساتھ اپنی آواز کے، وہ اجلب اور چڑھالا، علیہم ان پر، بخیلی کا سوار اپنے، ورجلی کا اور پیادے اپنے، وشارکہم اور شریک ہو جا ان کا، فی الاموالی مالوں میں، و اولادی اور اولاد میں، وعدہم اور وعدہ کر ان سے،
वमा और नहीं, यईदुहुम यईद वादा करता हूँ उनसे, यईदुहुम वादा करता उनसे, अश-शैतानु शैतान, इल्ला मगर, गुरूरा धोखे का। आयत नंबर 64 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, रनिंग ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। और उनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे, और उन पर अपने सवारों और अपने प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे, और उनके माल और औलाद में शरीक होता रहे, और उनसे वादे करता रहे, और शैतान जो वादे उनसे करता है सब धोखा है। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी और कहा कि उनके माल में, उनकी आवाज में, उनकी औलाद में तू शरीक हो जा। तो हम देखते हैं इसकी तफसीर। वस्तफ़ज़िज़ मनिस्तता मिनहुम, और उनमें से तू जिसे भी बहका सकता है बहका ले, भी सौती का, अपनी आवाज़ से। उनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज़ से बहका सकेगा बहका। अल्लाह ताला ने यहाँ 3-4 चीज़ों से बहकाने को कहा है। सबसे पहले आवाज़ से। तो हम देखते हैं कि डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं। वस तफजीज का इस तफजीज इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। जिला वतन करना, धोखा देना, बेदखल करना। और इस तफजीज फा जायजा, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इस तफजा, इस तफजीज का जिला वतन करना, धोखा देना, बेदखल करना, और इसका रूट वर्ड फा जायजा है। और इसका जो होता है उखाड़ना भी मतलब होता है, फिसलाना भी, शैतान फिसलाता भी है। फाजल लहुम शैताना, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को भी फिसला दिया था जन्नत का दरख्त का फल खाने पे। और किसी को बेवकूफ बनाना, मुराद है किसी को बहकाकर उचक लेना, यानी बहकाना। तो ये डिक्शनरी आप लोगों ने अभी तक खरीद ली होगी। डिक्शनरी हम देख लेते हैं। देखिए ये कामूस अल अल्फाज अल कुरान अल करीम ना, तो ये डिक्शनरी जिन लोगों ने नहीं खरीदी वो खरीद लें। आप कुरान के स्टूडेंट हैं, इसमें आपको तमाम जो है रूट वर्ड्स और ये सारे सारे मानी मिल जाएंगे। चलिए, फिर ये हमने इस तफज़ का मानी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये सारे मायने हमने देखे। अब हम आयत की तरफ आते हैं जी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका, उनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका सके बहका। आवाज से मुराद पुरफरेब दावत या गाने, मौसीकी और लहू और लाभ के दीगर आलात हैं जिनके जरिए, मौसीकी के आलात, खेल कूद के आला, जिनके जरिए से शैतान बकसरत लोगों को गुमराह कर रहा है। और हम देखते हैं कि हमारी कोई शादी ऐसी नहीं होती जहाँ म्यूजिक ना बजती हो। शादी के अलावा कोई भी छोटी मोटी महफिल भी जो रखते हैं तो जरूर गाना, मौसीकी, लहू लाभ और मौसीकी के आलात जो कि हराम है वो आते हैं। और बड़े बड़े डीजे आते हैं, इनवाइट किया जाता है, और कितना उस पे पैसा लगाया जाता है। वो हजारों और लाखों ले लेते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका। फिर अल्लाह ताला फरमाते और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला। तो अच्छा, पहले बेसौत का है ना, एक और भी है कि शैतान की आवाज से मुराद, शैतान की आवाज से मुराद हर वो पुकारे जो उसे अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाती है। और ये आवाज अमूमन शैतानों के चेलों चाटों ही से आती है। फिर इस शैतानी आवाज में हर किस्म का गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, गाना बजाना, मौसीकी, राग रंग और मजामिर, तुर्ब निशात की महफिलें, सब कुछ आ जाता है जो अल्लाह की याद से इंसान को गाफिल बनाए रखती हैं और उसकी असल फितरत पर पर्दा डाले रखती है। असल फितरत क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका, के तू क्या कर ऐ शैतान और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला। इन लश्करों से मुराद इंसानों और जिन्नों के सिवा वो सवार और प्यादे लश्कर हैं जो शैतान के चेले, उसके पैरोकार हैं और शैतानी की तरह इंसान को गुमराह करते हैं। या मुराद है हर मुमकिन जराए जो शैतान गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो इस्तेमाल करता है, यानी तुझे इस बात की भी इजाज़त है कि डाकुओं की तरह अपनी पूरी जमीयत के साथ, ख्वाह वो इंसानों से ताल्लुक रखती हो और या जिन्नों और शैतानों से, औलाद आदम पर पूरी शान व शौकत के साथ हमला आवर हो
اور جن ان میں جس قدر تباہی اور گمراہی مچا سکتا ہے مچا لے۔ ایک سیدھے راستے پہ بھی انسان ہوتا ہے نا، تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ میرے وسوسوں میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو کے دل میں ڈالے گا بات کہ اس کو بہکاؤ، اس کو پرووک کرو۔ تو کوئی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچانک کوئی ہم سے ایسی بات کرتا ہے کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، وہ پرووک کرتا ہے ہمیں جو ہے لڑنے پہ، غلط بات کرنے پہ۔ تو شیطان پہ جب انسان پہ بس نہیں چلتا تو دوسرے انسانوں کے ذریعے اس پہ حملہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، کیا کہتے ہیں وَالْأَوْلَادِ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے شیطان ان کے مال اور اولاد میں بھی حصہ لگا، ٹھیک ہے، اپنا حصہ لگا۔ تو کہ مال اور اولاد میں شیطان کے شامل ہونے کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا، حرام طریقے سے خرچ کرنا، اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا۔ مثلا جیسے انہوں نے ان کے جو بت تھے بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کے نام پہ جانوروں کو جو ہے وقف کر دیتے تھے، اور ان سے کام نہیں لیتے تھے، کھیتی نہیں کرتے تھے، ان پہ سوار نہیں ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ فلاں جانور کو جو ہے عورت نہیں کھائے گی، اور فلاں کو مرد نہیں کھائے گا، وغیرہ وغیرہ، آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام میں۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب ہے زناکاری کرنا، کہ اس کے نتیجے میں جو ہے زناکاری کے جو ولد الزنا بچے پیدا ہوں۔ عبداللہ، عبدالعزا، جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عبد الرحمن، تو اللہ کے صفاتی ناموں سے نام رکھتے نا، تو وہ لوگ لات اور عزا جو ان کے بت تھے تو اس کا نام رکھتے تھے عبداللات، لات کا بندہ، ان کا بت تھا العزا تو عبدالعزا، عزا کا بندہ عبد الرحمن، اور عبد الرحیم جیسے ہم رکھتے ہیں نا، اس طرح وہ چونکہ اس کو خدا مانتے تھے نا تو وہ نام رکھتے تھے۔ غیر اسلامی، تو یہ سب بہکاوے کس کے؟ شیطان کے۔ غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا، برے اخلاق و کردار کے تاکہ اولاد حامل ہو جائے، ان کو تندرستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا، کہ اب 4-5 بچے ہیں، ابھی 5واں چھٹا ہو جائے گا تو ان کو کھانا کون کھلائے گا۔ اولاد کو مجوسی، یہودی اور نصرانی وغیرہ بنانا، اور بغیر مسنون دعا پڑے بیوی سے ہم بستری کرنا۔ آخر میں ہم یہ دعائیں بھی دیکھ لیں گے، بی بی مریم کی بھی اور یہ ہم بستری کی دعا۔ ان تمام صورتوں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، مال اور اولاد میں۔ تو شیطان سے اولاد آدم پر پوری شان و شوکت کے ساتھ حملہ آور وہ اللہ نے کہا، اور ان میں جس قدر تباہی اور گمراہی مچا سکتا ہے تو مچا لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وما یعیدہم الشیطان وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور جو ہے اور انہیں جھوٹے وعدے پھر کیا کہتا ہے اللہ نے وعیدہم، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جھوٹے وعدے کیا ہے، کہ کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مال اور اولاد میں شرکت کی صورت، یعنی مال کمانے کے جتنے ناجائز ذرا انسان اختیار کرتا ہے وہ سب شیطانی انگیخت، اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حرام خور انسان شیطان کے مشورے ایسے قبول کرتا ہے جیسے شیطان بھی اس کے کام کاج میں شریک ہے۔ پھر شیطان تو انسان کو یہ راہ دکھا کر الگ ہو جاتا ہے، اور سارا گناہ کا بار جو ہے بنی آدم پر پڑ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے مشرکین مکہ اپنے اموال، کھیتی اور چوپایوں میں سے اللہ کا حصہ الگ نکالتے تھے اور اپنے بتوں کا الگ، اور بتوں کے حصوں میں اگر کمی ہو جائے تو اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے تھے۔ اسی طرح جو مال بھی بتوں کے چڑھاوے، قربانی اور غیر اللہ کی نذر و نیاز کے طور پر دیا جاتا ہے وہ سب بنی آدم کے اموال میں شیطان کی شراکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اولاد کا بھی ہم نے پڑھا، اولاد میں شرکت یہ ہے کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں پیرا دتا، غوث بخش، عبد النبی، میرا بخش، یعنی جن مزاروں کو جن جو ہے مردہ لوگوں کو پوچھتے ہیں ان کا نام رکھ دیتے تھے، یا اسی قسم کے دوسرے شرکیہ نام رکھ کر اولاد کو غیر اللہ کی طرف السلام ورحمۃ اللہ یا اولاد کے وبرکاتہ۔ لیے اللہ کے سوا دوسروں کے در پر جانے اور ان کے یہاں قربانیاں اور نظر و نیاز دینا، یہ ساری چیزیں آ گئی اولاد کی شرکت میں، اولاد میں شراکت، مال میں شراکت۔ وعیدہم، اور جو ہے وہ جھوٹے وعدے دے لے، شیطان سے کہا اور انہیں تو جھوٹے وعدے بھی دے لے کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، یا مرنے پر کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، بعد باصل موت نہیں ہے، بس یہی جو زندگی یہی ہے۔ جیسے کہ مشرکین بھی کہتے تھے نا کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے، کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ ہے ہی نہیں، تو بس یہی دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، یہی مزے کر لو۔
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور غرور جو ہے فریب کا مطلب ہے فریب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے۔ تو غلط کاموں کو وہ بہت اچھا کر کے دکھاتا ہے نا، کہ وہ انسان کو اچھا لگے۔ یہی بات بتائی۔ اب شیطان کی آواز اور اس کی فوج، ابن القیوم کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابن القیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِصَوْتِ کا، ساتھ اپنی آواز کے، ہر وہ جو اللہ کی اطاعت کے بغیر گفتگو کرے اور بانسری، باجے، حرام دف یا ڈھول بجائے، تو یہ سب شیطان کی آواز ہے۔ وَرِجْلِکَ، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کر جائے تو شیطان کی پیادہ فوج ہے۔ بِخَیْلِکَ، سوار اپنے، اور ہر وہ شخص جو سوار ہو کر اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے تو شیطان کے گھڑ سوار کی فوج ہے۔ اور جو یہ میوزک کے علاوہ دف الاؤ ہے، دف بھی جو ہے سادہ دف ہو، بالکل سادہ ہو، اس میں جو ہے جو وہ کیا دو وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کاپر کے جو بجتے ہیں وہ نہ ہو نا، تو اور جو ہے عشق یا شاعری نہ ہو جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ عید کے روز جو ہے کچھ حبشی لڑکیاں جو بہادری اور شجاعت کے جو فوجوں کے جو ہے گیت گا رہی تھی، تو اس سے آپ وسلم نے نہیں روکا۔ بھی صوتیکا کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں شیطان کے وعدے، شیطان کے وعدوں کی حقیقت آپ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الابراہیم میں بتائی ہے کہ آیت نمبر 12، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاختلفتکم وما کانی لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ جب حساب کتاب کا کام فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو۔ شیطان تو ہاتھ پکڑ کے کبھی بھی نہیں لے جاتا نا، وہ تو وسوسے ڈالتا ہے دل میں اور چیزوں کو، گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، قیامت کے دن یہ کہے گا، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وہاں پر یہ بھی پھر جائے گا، ظاہر اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اموال میں کس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ کھانا بھی ہمارا مال ہے نا، کھانا بھی رزق ہے ہمارا، تو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، اور جو ہے مال کو شیطانی کاموں میں استعمال کرنا، حرام مال جو بھی ہم نے تفسیر کر چکے، اور تو مقابلہ کیا ہے کرنا ہے ہمیں اس کا کہ حفاظت کی دعائیں پڑھنی ہے، صبح شام کے اذکار جو آپ کرتی ہیں، دینی ماحول بنانا ہے گھروں میں بھی، اور جو ہے حلقے بھی رکھنے ہیں، ایسی محفلوں میں بھی جانا ہے، ایسی محفلیں رکھنی ہیں، اور دین کے جتنے وسائل ہیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ کو ڈکشنری دکھائی گئی، تو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ڈکشنری ہونی چاہیے۔ ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں تو آپ کے پاس 30 پارے، کم از کم یہ 15واں پارا پڑھ رہی، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دارالسلام میں نے کئی بار آپ کو قسم مل جاتا ہے۔ اور اجتماعیت ہونی چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی یہ کام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو، مل کے پڑھیں۔ اور جو ہے یہ تو جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس میں تزکیہ کیا ہے نا، قرآن میں تزکیہ ہے نفس ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، تو یہ سب کرنا چاہیے۔ صبح شام حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیں۔ اور اولاد میں جو ہے کیا کرنا ہے کہ پیدائش کے جب میاں بیوی کا جو ہے ملاپ ہوتا ہے جب ہی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ تخلیق کی ابتدا وہیں پر ہوتی ہے، اور بچوں کی دینی تربیت کرنی چاہیے۔ اور جو ہے یہ بھی شیطان کا عمل ہے کہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، حمل ساقط کروا دیتا، ابارشن، کہ اب اتنے بچوں کو کیسے کھلاؤ گے، ابھی آلریڈی اتنے بچے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ شیطانی کاموں میں دلچسپیاں پیدا کرتا ہے، غلط کاموں میں، جو ابھی ساری اپنے کی ہم نے تفسیر۔ اور اولاد میں اس طرح بھی اس کی شراکت ہے کہ ہم دینی تربیت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعا دیکھ لیتے ہیں کہ جب میاں بیوی جو ہے ان کی
सोबत हो शादी की रात से, तो वो क्या दुआ करें? सोबत की दुआ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतानु वजन्निबि शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाह दूर रख हमको शैतान से, और दूर रख शैतान को उस चीज़ से जिसे आप हमको इनायत फरमाएं। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला, हम जब में दुआ करते हैं, ये मुश्किलात की आप सब ने हमें सिखाई है, ये मसनून दुआ है। तो मियाँ बीवी के रिलेशन से जो औलाद पैदा होती है वो भी शैतान से दूर रहती है। तो जो है बच्चों की जो है तरबियत जो है उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाती है। देखें कितनी अच्छी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। फिर हम देखते हैं बीबी जो है मरियम की वालदा ने जो है बीबी अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ की, व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। और मैं इसको, यानी मैं बीबी मरियम को, उनकी वालदा दुआ कर रही है, और उसकी औलाद को शैतान मर्दूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला से पनाह मांगी थी। इसीलिए जब बीबी मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, क्योंकि उनकी नानी ने दुआ की थी ना, मरियम की हजरत मरियम की वालदा ने। तो शैतान, आपको पता है, जब बच्चा रोता है हम समझते हैं बच्चा दुनिया में आ गया, रो रहा है, उसका रोना तो बहुत अच्छा नहीं रोता है, तो हमें पता चल जाता है कि पता नहीं क्या है बच्चे को ना। तो वो रोना जो होता है ना, शैतान कचोके लगाता है, कचोके लगाता है, सही है। तो जो है उसकी वजह से शैतान रोता है। तो जब बीबी मरियम ने ये दुआ की, तो शैतान ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है कचोके नहीं लगाए, और बस कपड़े से उसको छुआ, ईसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना। तो देखें ये फायदा होता है। और हम देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने दुआ की, तो ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी। तो हमें इनकी उस दुआ से भी पता चलता है कि ज़ुर्रियत के लिए, जो अभी पैदा नहीं हुई है, जो आखिरत तक आएगी हमारी दुनिया में, उनके लिए भी दुआ करना चाहिए। देखें, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कचोके नहीं लगाए शैतान ने। तो ये दुआ कर याद कर ले, और सब बच्चों को बोल ले, जो इसकी शादी होती, वइन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। और हम कुरान के स्टूडेंट, आप देखते हैं कि कुरान में हम देखते हैं कि पैगंबर जो होते हैं वो ज़ुर्रियत के लिए भी दुआ करते हैं ना, अपनी प्रोजनी के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करते हैं। तो ये ज़रूर दुआ करना चाहिए। फिर वहीद हम, तो इस तरह है कि वो हमारे फैसलों में शरीक हो जाता है। नेक, वो जो है बुरी बुरी तमन्नाएं आरज़ुएं दिलाता है, कोई जन्नत नहीं, कोई दोज़ख नहीं। बुराई को खुशनुमा बन के दिखाता है, अच्छाई को बुरा दिखाता है, दिल में वसवसे डालता है। तो सूरतुल नास और सूरतुल फलक को हम पढ़ते हैं मवज़तैन। और मवज़ात क्या है? उसमें कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ लें तो मवज़ात हो जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, और सूरतुल कुल हुवल्लाहु अहद क्या बन जाती है? मवज़ात तीन। और मवज़तैन, नास और फलक। एक और हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान हर इंसान की पैदाइश के वक्त अपनी उंगली से उसकी पहलू में कचोके लगाता है, सिवाय ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के। जब उन्हें वो कचोके लगाने गया तो पर्दे पर लगा आया जिसके अंदर बच्चा रहता है, उसकी रसाई वहां तक ना हो सकी। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसकी इस हरकत से महफूज रखा। तो बच्चों की तरबियत जो है पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाती है, जब मियाँ बीवी का फर्स्ट रात से जो है इंटीमेसी होती है, रिलेशन कायम होता है। एक और हदीस मुबारक है, अब्दुल्ला बिन दीनार से मरवी है कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ बाजार गया, तो वो एक छोटी बच्ची के पास से गुजरे जो गाना गा रही थी। उस पर इब्ने उमर ने कहा, शैतान अगर किसी को छोड़ता तो इस बच्ची को छोड़ देता। बच्चों को भी नहीं छोड़ता। देखिए वो गाना गा रही थी। तो इब्ने उमर कौन है? कौन बताएगा? एक बहन बताए, इब्ने उमर कौन है रदी अल्लाह अन्हु? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। जी जी, जजाकल्ला खैर। हज़रत उमर रदी अल्लाह फारूक रदी अल्लाह अन्हु के बेटे। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घंटी शैतान की बांसुरी है। एक और हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर शराब, जुआ, मकई, जौ और गंदुम जौ से बनाई गई नबी, शतरंज या तबला, डुगडुगी और शराब का जाम हराम किया है। तो शराब जौ से, मकई से, गंदुम से भी बनाई जाती है, ठीक है। हम समझते हैं सिर्फ अंगूर से बनाई जाती है, ठीक है। और तबला, डुगडुगी और शतरंज को भी हराम किया है, और शराब का जाम हराम किया है। और मुझे नमाज वितर ज्यादा अता किए,
کسی نبی کو نماز وطر نہیں عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو اب مجھے بتائیں ہمارا نہیں، اب ایک سمری کر لیتے ہیں جی۔ بیسوتی کا، ٹھیک ہے، بیسوتی کا کو سمری یہ ہے کہ شیطان کی آواز، تو شیطان کی آواز سے مراد ہے صوت، سی سواد واو تا۔ تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ وہ وسوسہ، وہ شیطانی وسوسہ جو شیطان انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، برائی کی دعوت دے اور اللہ کی اطاعت سے روکے، ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، مثلا موسیقی، گانے بجانے کے آلات وغیرہ، موسیقی وغیرہ۔ پھر شیطان کی انسان کے مال میں شراکت، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، تو مال میں شراکت کیا ہے؟ انسان کا اپنے حلال مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو نہ آخرت کا۔ مثلا انسان کا اپنے حلال مال کو اپنے ہی اوپر حرام کر دینا، جیسے انسان کا بتوں کا نام پر اپنے جانوروں کو وقف کر دینا۔ انہوں نے حلال جانور کو اپنے اوپر حرام کر دیے تھے، بتوں کے نام پر وقف کر دیے تھے۔ یہ بھی شیطان کی شراکت ہے مال میں۔ غلط جگہوں پر مال خرچ کرنا، جیسے شادیوں میں بیجا خرچ، بلا ضرورت خریدار کے ڈی جے بلانا، کئی لاکھ کے بلایا، یہاں تو کئی 100,000 کے ہوتے ہیں، پاکستان میں تو لاکھوں بن جاتے ہیں۔ قبروں پر چڑھاوے کرنا، اور جو ہے مردہ لوگوں سے مانگنا، قبر والوں سے، گناہ یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرنا، مثلا شراب اور جوا وغیرہ پہ، حرام طریقوں سے مال کمانا، مثلا شراب کا کاروبار، سودی کاروبار۔ پھر اس کے بعد شیطان جو ہے علماء پر بھی جو ہے حملہ کرتا ہے۔ جو بڑے بڑے اسکالرز جو ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے، اتنا علم ہوتا ہے، اس نے تو کہا تھا نا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، صراط مستقیم سے بھی آؤں گا۔ تو شیطان علماء کے اندر علم کا تکبر پیدا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو علم آ جائے تو تکبر نہ پیدا کرے۔ کبھی یہاں سارے جواب بھی کوئی بہن دیتی ہے، میں یا آپ یا جو بھی ہو، تو یہ نہ سوچے کہ مجھے تو سب سے زیادہ علم آتا ہے۔ دوسرے علماء سے حسد میں ڈالتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا کرواتا ہے۔ تو ریاکاری پہ بھی میں نے شروع میں یہ حدیث رکھی تھی، غمت الناس بطر الحق۔ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور تکبر کرنا۔ علم کی وجہ سے سرداری کی خواہش دل میں ڈالتا ہے کہ میں تو اب بڑا عالم ہو گیا، تو فلاں جماعت کا میں بڑا سردار، بڑا ناظم بن جاؤ۔ علماء سے مقابلے بازیاں کرواتا ہے، مثلا میرے اتنے طالب علم ہیں، دوسروں کے اتنے کم ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، علماء کے تو طالب علم بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو 1K 2K 3K یوٹیوب پہ مل جاتا ہے، تو جو ہے یہ دیکھنا کہ واہ واہ میرے تو بہت فالوورز ہیں، مجھے تو بہت لوگ سنتے ہیں، اور دوسرے علماء کے کم ہیں۔ تو یہ علماء پر بھی شیطان حملہ کرتا ہے۔ علماء کے اندر خود پسندی پیدا کرتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ پھر وہ عالم کسی اور کی، وہ اس سے بھی اچھا عالم وہ سنتا نہیں ہے بات، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں ہی عالم بہت بڑا۔ علماء سے خواہش نفس کی پیروی کرواتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، جو لوگ کرے تم کرو، تو علماء سے بھی کروا دیتا ہے۔ علم کے باوجود ان کو قدم قدم پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں بھی ایک جن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، رسول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح بتایا صحابہ کرام کو کہ میں چاہتا تو اس جن کو پکڑ کے مسجد نبی میں بند کر لیتا، تم اسے دیکھتے ہو، بچے اسے کھیلتے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہ دے جو دنیا جہان میں کسی کو نہ دی ہو۔ اس خیال سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو قید نہیں کیا۔ اور جو ہے شیطان کی شراکت میں اپنے بچوں کو شیطان کی شراکت سے بچانے کے لیے ول اولادی، تو اپنے بچوں کو شیطان کی شراکت سے بچانے کے لیے ہمیں بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو شیطان سے بچانے کی دعائیں مانگنی چاہیے، جو ابھی آپ نے میاں بیوی کے ریلیشن کی دعا دیکھی تھی۔ سنتیں پوری کرنی چاہیے، جیسے ختنہ، عقیقہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو ٹھیک ہے بعد میں کر لے۔ نام بھی آپ کو پتا ہے جلدی رکھنا ہوتا ہے، ویسے وہ تو ہم ویسے بھی سنت طور پہ بھی اور ویسے بھی ہمیں ہاسپٹلز میں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں دینے ہوتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ میں سنت ادا کری تو ثواب ہے، کیونکہ آپ سے نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سنتوں پہ نہیں چلیں گے، تو جو سنتوں پہ چلے گا تو اس کو ایک سنت پہ ادا کرنے پہ 100 سنتوں کا ثواب ملے گا۔ تو نیت کر لیں کہ میں سنتوں پہ چلوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنتیں پوری کریں، ختنہ، عقیقہ وغیرہ، صحیح ہے۔ اور اولاد کو اسلامی طریقے پر تربیت کرنی چاہیے،
اور میں نے دیکھا کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ایسے لاز پاس ہو گئے ہیں، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سی عورتیں اس محلے میں بھی دیکھتی ہوں، ایلیویٹرز میں، راستوں میں، مائیں ینگ مدرز لے جا رہی تھی بچوں کو، سب نے اسلامک اسکولز میں ڈال دی، گو کہ وہ مہنگے ہیں لیکن بچوں کی تربیت کر رہی ہیں کہ آج ہم اس پہ انویسٹ کر لیں، ٹھیک ہے ہم یہاں چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہ لیں گے، گاڑی نہیں ہوگی، پیدل یہاں آپ جا بھی سکتے ہیں اسکول، لیکن یہ ہم جو انویسٹ کر رہے ہیں بچوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کر رہے ہیں، فیس تو زیادہ ہے مسلم اسکولس کی، وہ یہی کہہ رہی تھی مجھے تو نہیں پتا، میرے تو بچے نہیں جا رہے ہیں، وہ بیچاری بتاتی ہیں کہ بہت فیس زیادہ ہے، لیکن کیا ہے کتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے کہ بچہ دین پہ چلے گا، دین کو پھیلائے گا، اور مسلمان جو ہے کسی کو پتہ نہیں، غیر مسلم کو بھی مسلمان بنا دے، اور جو مسلم ہیں جن کو دین کی نالج نہیں ہے ان کو بھی جو ہے ان کی بھی اصلاح کر دے، تو خود کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور والدین کے لیے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے نا ان والدین سے بھی، اس بچے سے بھی، تو کتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے نا۔ وہ چاہیں تو یہ سب جمع کر کے ڈاؤن پیمنٹ دے دے، وہ یہی ایک بتا رہی تھی بچی مجھے، ینگ بچی جا رہی ہوتی محلے سے کہ آنٹی بہت کچھ کر سکتے ہیں، 2-3 بچے ہیں اور اتنا تو ہمارا، لیکن یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے کہ اسلامی طریقے پر خود بھی کریں اور اسکول میں بھی، ایسے اسکولوں میں، ایسے اداروں میں بھی ڈالیں، ایسے مدرسوں میں بھی ڈالیں۔ اولاد کو شروع ہی سے دین کی تعلیم دینی چاہیے، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کی معرفت ہم پیدا نہیں کرتے، پہلے بچپن سے ہی اللہ کی معرفت، یہ کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، یہ کچھ مانگتا ہے تو کہہ رہا اللہ دے گا، تم بھی دعا کرو میں بھی دعا، ایک طریقے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے، تو بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے، بہت بڑے تو ہمیں بچے نہیں سمجھ رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے۔ اور ایک واقعہ آپ کو مجھے اچانک یاد آ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک خاتون تھی نا، تو بچے کو کھانا دیتی، آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، تو بچہ جب بھی پوچھتا تو کہتی تھی اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفت دلاتی، دیکھو یہ اللہ نے دیا، یہ پھول اللہ نے پیدا کیے، یعنی اس کی تربیت ہی تھی اللہ کی معرفت دلانا، اللہ رحیم ہے، دیکھو اللہ رحم کرتا ہے، فلاں کا کوئی واقعہ ہوگا تو چھوٹے پوائنٹس نکال کے بچے کے لیول پہ وہ بات کرتی تھی، اور کسی طرح اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت دلاتی۔ اب ایک دن اس خاتون کو کچھ کام آ گیا، واللہ علم کیا ہو گیا، اسے دیر ہو گئی، وہ کہنے لگی یا اللہ یہ تو بچے کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، اور میں تو اس کو کہتی ہوں کہ اللہ کھانا دے گا، تو اس کو وہ کہتی ہے میں جب گھر آئی، واقعہ بہت مشہور ہے، تو واقعی وہ بچہ کھانا کھا چکا تھا، واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ پہ جو ہے ایمان، پختہ یقین ہمارے دلوں میں راسخ ہو، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کی زینت، ایمان کو مزین کر دے، آراستہ پیراستہ کر دے، یہ دعا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو کامل اللہ پہ یقین، بھروسہ، توکل، ایمان پختہ، اور بس دیکھیں اس کو کھانا بھی آ گیا، کہ اللہ بچہ کیا سوچے گا، اللہ کھانا دیتا ہے، آج ماں نہیں ہے تو کہاں چلا گیا کھانا۔ تو دیکھیں یہ نہیں کہ آج بھی ہمارے ساتھ معجزے تو نہیں ہوں گے لیکن کرشمے ہوتے ہیں، معجزات تو نبیوں کے ساتھ ایسے کرشمے آج بھی دیکھنے آتے ہیں۔ ابھی یوں تو بہت واقعہ، ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے لیکن بہت لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے چلے پھر کبھی۔ تو چلے میں بتائی دیتی ہوں۔ ایک دینی جماعت تھی، وہ نکلتی ہے نا تبلیغ کے لیے، وہ لوگ وہ تبلیغ کے لیے نکلے، اب کیا ہوا کہ رسد کھانا ختم ہو گیا راستے میں، تو کیا ہوا کہ ان کو واقعی خوان اترا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، خوان اترا، اور انہوں نے بالکل رسد ختم تھی، پتہ نہیں 40، پتہ نہیں کتنے کتنے دن پہ وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تبلیغ کے لیے، اور واقعی خوان اترا۔ پھر ان کے جو ہے ان کے ہیڈ جو تھے، ان کے جو تھے ناظم تھے، انہوں نے کہا کہ بس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس چل دو۔ تو آج بھی کرشمے ہو رہے ہیں۔ بات یہ کہ اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، پختہ دل، پختہ یقین، ایمان، توکل، ایمان راسخ ہونا چاہیے، اور پھر ان کو سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم جو ہے آلٹرنیٹیو نہیں دیتے، برتھ ڈے نہ کرو، نیو ایئر نہ مناؤ، فلاں، اب ہم نے لے آئے یو ایس اے میں، وہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، فرینڈز میں، سارے تو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ، ان کو آلٹرنیٹیو دیں۔ عید کے موقع پر کوئی کیک کاٹ لیا ان کا، کوئی انہوں نے کوئی گریجویشن کی تو سب دوستوں کو بلا لے، جو کچھ برتھ ڈیز میں ہوتا ہے وہ سارا آپ جو ہے مطلب جو اسلامک شرعی طور پہ ہو وہ سب کر لے، گانے اور یہ نہیں، میوزک وغیرہ، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے جو بھی آپ کر سکتے ہیں، گفٹس ہیں، گوڈی بیگس ہیں، وہ سب کسی طرح بنا لیں، تو ان کے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام بھی کوئی دین ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا دین بہت ڈرائی ہے، تو سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈال لیں۔ چاند دیکھنے کی رات ہو، چاند رات ہو، آج کل تو ڈیٹس بھی پتہ چل جاتی ہیں، اسلامک کے کیلنڈرز اور جو اسلامک مساجد وہ سب بتا دیتی ہیں، تو آپ کہیں پکنک پہ چلے جائیں، کہیں کہیں کہ سن سیٹ ہوگا، چلو ہم وہ اس کو بھی ایک اچھی سی پکنک یا کوئی گیدرنگ بنا لیں،
تو اس کو بھی بچوں کو انجوائے کریں، تو سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں، طریقے نکالیں، طریقے کہ وہ کسی طرح اللہ کی محبت ہو، اللہ رسول کی بات وہ مانے، ان کو جو ہے یہ دین ڈرائی نہ لگے، کیونکہ نہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو کروں کیا، بچہ کہتا ہے میں کروں کیا، سب جگہ تو انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے کہ ہمارے یہاں بھی سوکھا دین نہیں ہے، ڈرائی نہیں ہے، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے اور اچھے گفٹ دیں ان لوگوں کو، دوستوں کو بھی بلائیں، ان کے جو ہوتے ہیں رشتہ داروں کو بھی بلائیں، تو اور ان کو اس طرح سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ان کے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اولاد کے قتل جس میں ابارشن بھی شامل ہے، اس سے خود کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے۔ کوئی یہ ترکیب لے کے آتی ہے، کوئی بہن، کوئی چھوٹی بچی، آنٹیوں کو، میں جب آنٹیاں بڑی ہم بن جاتے بڑی عجیب، تو بہت چھوٹی بچیوں کے مجھے فون آتے، تو ان کی رہنمائی کرے کہ یہ تو قتل نفس ہے، اور جو ہے بہت قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا سارا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں، یہ آیت بہت تفسیر میں کرنا بہت ضروری تھا کہ ہمارا تزکیہ ہو۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدو لکم، ٹھیک ہے، وہ آیت میں دکھا، ضروری نہیں کہ ہر آیت میں لاؤں اسکرین پہ اور ان کو بھی کہوں، عدو لکم، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، وہ واقعی ہمارا دشمن ہے۔ جب وہ ہمارے اماں بابا کو جنت سے نکال سکتا ہے، وہ تو سجدہ جب کرنے کو کہا تو ازلی اور ابدی جب سے وہ ہمارا دشمن ہو گیا، کہ یہ تو جو ہے آدم علیہ السلام تو مٹی سے اور تین سے بنے ہیں، اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور مجھے سجدے کو کہا گیا، تو جو ہے اس کی انا اس کو لے ڈوبی، وہ ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ تو اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، کوئز میں پوچھوں گی نہیں اس لیے کہ بڑا ڈیٹیل کوئز ہے، تو چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، کیونکہ ہماری ابھی ایک ہی آیت ہو پائی ہے اور 3:45 بج گئے۔ چلیں دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے، وَاسْتَفْزِزْ سے کیا مراد ہے؟ جواب، فا زائے اکھاڑنا، پھسلانا، کسی کو بیوقوف بنانا مراد ہے، کسی کو بہکا کر اچک لینا، بہکانا، اور ڈکشنری معنی بھی آپ نے دیکھے تھے، ٹھیک ہے، تو ڈکشنری میننگ بھی آپ نے دیکھ لیے تھے، الحمدللہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا جواب ہے، دیکھ لیتے ہیں ہم کہ سوال نمبر 2، بھی صوتی کا شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ صوت، سواد واؤتا، روٹ ورڈ ہے، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، وسوسہ وہ شیطانی وسوسہ جو شیطان انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے دل میں ڈالتا ہے، ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، برائی کی دعوت دے اور اللہ کی اطاعت سے روکے، ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، مثلا موسیقی، گانے بجانے کے آلات، موسیقی وغیرہ۔ چلیں ایک میں کیوز پوچھتی ہوں آپ کو، موسیقی سننے والوں کی کیا سزا ہے؟ ایک وقت میں ایک بہن بولے گی، چلیں کوئی بتائے گا؟ السلام علیکم۔ موسیقی سننے والوں کو اللہ میاں ان کے کانوں میں سے پگھلا کے ڈالے گا۔ بارک اللہ فی علمک، جزاک اللہ خیر۔ جی، موسیقی جو سنتے ہیں، میوزک، ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے والا جو ہے مولٹن ویکس ڈالا جائے گا، پتلا کر کے، جیسے آپ آئی ڈراپس ڈالتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی چیز، مولٹن ویکس سے سیسا پگھلایا ہوا، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار آپ نے پڑھا ہے ذوالقرنین کے واقعے میں، وہ کیا ہے؟ لوہے کو اس نے پہلے پگھلایا انہوں نے، ذوالقرنین نے، پھر اس کے اوپر تانبا ڈالا، تو لوہا اور تانبا مکس کر کے جو پہاڑ پاٹے گئے آجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، تو پہلی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنائی گئی، تو وہ سیسا لوہے اور تانبے کا لکوڈ جو ہے وہ کان میں موسیقی سننے والوں کو ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب گانے بجانے والیاں اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے تو زمین میں دھنسنے کے واقعات اور عذاب آئیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کی شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں سب دنیا میں، تو یہ سب شیطان کی جو چیزیں شیطان کی مان کے چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں۔ اور ایک دفعہ میرا بیٹا بہت وہ چھوٹا تھا تو پیانو پتہ نہیں کیا مانگ رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ حدیث بتائی تھی کہ دیکھو موسیقی کے آلات بھی حرام ہے، گھر میں نہیں لاؤں گی، اور جو ہے یہ تم موسیقی اور یہ بجاؤ گے تو کان میں سیسا پڑے۔ اس سے بچوں کو تلاوت ہم سنائیں، اور اچھے اچھے قاری کی آوازوں میں، اور ان کی تجوید ٹھیک کریں، ان سے سنیں، انکریج کریں ان کو۔ شیطان کی انسان کے مال میں شراکت سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ انسان کا اپنے حلال مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو نہ آخرت کا، مثلا انسان کا اپنے حلال مال کو اپنے ہی اوپر حرام کر دینا، جیسے انسان کا بتوں کے نام پر اپنے جانور کو وقف کر دینا، غلط جگہوں پر مال خرچ کرنا، جیسے شادیوں میں بے جا خرچ، بلا ضرورت خریداری کرتے رہنا،
قبروں پہ چڑھاوے کرنا وغیرہ، گناہ یا اللہ کے ناموں کے کاموں پر خرچ کرنا، گناہ یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرنا، نافرمانی کے کام جو ہے جن پہ شراب ہے، جوا ہے اور بہت سے کام، حرام طریقوں سے مال کمانا، مثلا شراب کا کاروبار، سودی کاروبار کرنا۔ پھر شیطان علماء پر کس طرح حملہ کرتا ہے، کوئی 3 پوائنٹس بتائیے، لیکن یہاں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ شیطان علماء کے اندر علم کا تکبر پیدا کرتا ہے، تو کبھی بھی علم آ جائے تو تکبر نہ کریں۔ دوسرے علماء سے حسد میں ڈالتا ہے، کوئی آپ کے جتنے علم میں ہے یا کم میں ہے تو حسد نہ کرے، یا زیادہ علم میں ہے۔ ریاکاری، دکھاوا کرواتا ہے، شو آف، دکھاوا، علم کی وجہ سے سرداری کی خواہش دل میں ڈالتا ہے۔ علماء سے مقابلے بازیاں کرواتا ہے، مثلا میرے اتنے طالب علم، دوسرے کے اتنے کم، میرے تو یوٹیوب پہ 1K اور 2K اور پتہ نہیں کتنے کتنے۔ علماء کے اندر خود پسندی پیدا کروا دیتا ہے، علماء سے خواہش نفس کی پیروی کرواتا ہے، علم کے باوجود ان کو قدم قدم پر گمراہ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ صرف یوٹیوب نہیں، ابھی تو بہت سے انسٹا ہے، پتہ نہیں ہینگ اپ ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ہے ٹویٹر ہے، تو سب جگہ ہوتے ہیں نا سننے والے، دیکھنے والے، لائک کرنے والے، تو علماء کے اندر فخر پیدا کرتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو شیطان کی شراکت سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کو شیطان سے بچانے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو جتنی بھی نئی شادی ہوتی ہے، آج آپ نے وہ اسکرین شاٹ لے لیا ہے، میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے، تو وہ دعا بتائیے ان کو، سنتیں پوری، مہندی، ڈھولکی، کھانے، ہر چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے، اسٹیج ڈیکوریشن، ہال ڈیکوریشن، لیکن کوئی ان معصوم لڑکے لڑکی کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ تمہیں کیا دعا پڑھنی ہے تو تمہارے بچے نیک پیدا ہوں گے۔ شیطان سے دور رہیں، سنتیں پوری کرنی چاہیے، جیسے بچہ پیدا ہوا تو ختنہ، لڑکے کا، لڑکے لڑکیوں کا عقیقہ وغیرہ، اولاد کی اسلامی طریقے پر تربیت کرنی چاہیے، اولاد کو شروع ہی سے دین کی تعلیم دینی چاہیے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنی چاہیے، خود بھی، اور ایسے مدرسوں، ایسے اسکولز میں ڈالنا چاہیے، یہاں انویسٹ کرنا چاہیے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ جنت وہاں ملے گی بچوں کو بھی، ہمیں بھی، اور اللہ یہاں بھی دے دے گا۔ جب اللہ کی مان کے چلے گئے تو کیوں نہیں دے گا؟ یہاں بھی محل مل جائیں۔ ان کو سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ان کے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ آپ سسم تو آئے مکارم اخلاق کے لیے، تو اس میں تزکیہ بھی ہے، قرآن پہ چلیں گے، قرآن پہ اسلامی اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ ان کی تربیت ہوگی تو اخلاق بھی بہتر ہوگا۔ اولاد کے قتل جس میں ابارشن بھی شامل ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، دوسری خواتین کو، خود بھی بچنا ہے۔ چلیں اب آیت نمبر 65۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس آیت کا۔ چلیں ہم چلتے ہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے کوئز پوچھوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کوئز کے آنسرز کرتی ہیں، لیکن یہ بہت طویل تھا اور ویسے بھی تفسیر طویل ہو گئی، تو چلے آیت 65، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا، بے شک، عبادی، میرے بندے، لیسا، نہیں ہے، لکا، لا، لیے، کا، تیرے، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی زور، وکفا، اور کافی ہے، بربی کا، رب آپ کا، وکیلن، کارساز۔ رواں ترجمہ، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز ہے، کافی ہے۔ بندوں کی عبادت کی طرف آتے ہیں۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اب شیطان نے کہا نا ان کو بہکاؤں گا، اور جو ہے تو ان کی اولاد میں بھی اللہ نے کہا بہکا لے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، ان کے مال میں شریک ہو جا، ان کی آواز میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، ان کو جھوٹے وعدے، ان کو وعدے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کے بعد کہ میرے تو کچھ بھی کر لے، انا عبادی، میرے بندے، میرے سچے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ بندوں کی نسبت اپنی طرف کی کہ میرے بندے بطور شرف اور اعزاز کے ہے، انا عبادی، تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف اور اعزاز سے نواز دے کہ ان بندوں میں سے بن جائیں جن کو اللہ نے کہا انا عبادی، میرے بندے۔ بندوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی بطور شرف اور اعزاز کے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے۔ اچھا، کون صحابی تھے جن کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا؟ ایک وقت میں ایک بہن بولیں گی جی۔ اب ایک وقت میں ایک وقت بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چپی ہو جائیں سب، جی بولیں۔ جی ہماری اسما بہن کا جواب آ گیا ہے، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ اب کوئی بہن زبانی بولیں گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔
جی جی بارک اللہ فیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں کی نسبت اپنی طرف کی بطور شرف اور اعزاز کے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو. یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد و توکل کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے، اور شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا. اتنی ساری ہم نے چیزیں پی، کسی چیز میں نہیں وہ بہکا سکتا. 64 آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ عبادی، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے مخلص چنے ہوئے بندے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. اس وقت آپ بھی چوزن ون ہیں، آپ بھی چنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ آپ 3 دن جمع ہوتی ہیں. انگلش میں بھی آیا کریں، ورنہ اس وقت پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے. اس وقت اتنا اچھا سودا کر رہے ہیں نا. آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ انسان صبح اٹھتا ہے اور اپنا سودا کر لیتا ہے، یا وہ جنت کا سودا ہوتا ہے اچھے کام نیک کام کر کے، یا وہ جو ہے غلط کام کر کے کیا ہوتا ہے، دوزخ کا سودا ہوتا ہے. تو ہم سودا ہوتا ہے ہمارا جب صبح ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی چنے ہوئے ہیں کہ ہر آلٹرنیٹ ڈے سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، تدبر سے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کے مخلص چنے ہوئے بندے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، جو اللہ کو تھام کر رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی زبان سے ذکر ہوتا رہتا ہے اللہ کا. شیطان کا داؤ کن پر چلتا ہے؟ شیطان کا داؤ صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں. ان کا اعتقاد بھی ضعیف ہوتا ہے، اور پہلے ہی شیطانی عمل پر لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کے لیے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کی کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں. ایک دروازے سے مقصد حل نہ ہو تو دوسرے دروازے پر چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ فوراً شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں. مگر جو لوگ صرف ایک اللہ پر نظر رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا داؤ کارگر نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کام کرنا، شیطان کہتا ہے نہیں کر لو، کیا ہے، سبھی تو جنت میں سبھی تو دوزخ میں جائیں، مطلب جو سب کرے وائی می، تم کر لو نا، سبھی تو یہ کرے تم بھی کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. تو اس طرح کے جو بہکاوے ہوتے ہیں، اس سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع چیزیں کی وہ بھی کر لیتا ہے انسان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی، آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا ہی کافی. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، یعنی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے کام ایسے حیرت انگیز طریقوں سے سنوارتا اور سیدھے کر دیتا ہے جن کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود بھی اللہ کی ایسی غیبی امداد پر حیران رہ جاتا ہے. ابھی غیبی امداد بتائی تھی نا، ایک جماعت کی بھی اور ایک خاتون کی بھی، جو بچے کو کہتی تھی اللہ کھانا دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، بلکہ انسان خود بھی اللہ کی ایسی غیبی امداد پر حیران رہ جاتا ہے، اور عذرائے تشکر، شکر کرنے کے لیے اللہ سے اس کی محبت اور اس پر بھروسہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے. تو اس کا شکر کیا ہے کہ اس کی محبت اور اس پر بھروسہ انسان کا پہلے سے بڑھ جاتا ہے. چلیں اب آپ لوگوں سے سوال ہے، پہلے آپ لوگ بتائیے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں. تو عبادی یعنی کہ میرے بندے کون ہیں؟ چلیں بتائیے، میں نے تفسیر بتائی تھی آپ کو. بسم اللہ، کون کہے گا؟ آپ شروع ہو جائیں. ساتھ بھی بولے تو کوئی بات نہیں، چلے بولیے. اللہ نے میرے بندے کس کو کہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر احکامات پر پورے کے جی پورے اترتے ہیں، جس طرح اس عورت نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یہ بولا تھا کہ آپ میرا اللہ آپ کو کھانا دے گا. اس نے پوری توقع، پوری امید، پورے طریقے سے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا، تو اس کا کام جس طرح ہو گیا. ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں. بارک اللہ فیک. اور ان کا میسج بھی آ گیا ہے سر اسما جی کا، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں. اور کوئی حصہ ڈالے گا؟ کون ہے اللہ کے بندے؟ عبادی میرے بندے. ابھی شیطان کے متعلق بھی پڑھا تھا نا، شیطان سے بھی پوائنٹ دیں. شیطان جو ہوتا ہے یہ ہر وقت انسان کو ہر کام پہ برگلاتا ہے. چاہے ہم نماز پہ کھڑے ہیں تب بھی شیطان
وہ ہمیں برگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہ کرو یہ اچھا کام نہ کرو، برائی کی طرف لے جاؤ، حتیٰ کہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ اس وقت بھی شیطان آ کے حملہ کرتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھو۔ تو اللہ بال- تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ غفور الرحیم اس وقت ہمارے قریب بھی شیطان نہ آئے، ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے یار مسلمان کو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ اور کوئی حصہ ڈالے گا؟ عبادی، اللہ کے بندے، میرے بندے، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مراد کون سے بندے؟ میرے بندے کون ہیں؟ اور کوئی حصہ ڈالے گا؟ جی بسم اللہ۔ وہ آیت بھی ہے نا، وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ نصیرہ، کہ اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے، جی میرا سب کچھ میرا اللہ ہے۔ جی جی بالکل۔ اور کون ہے؟ اور کون کوئی کہنا چاہے گا کچھ؟ ابھی سارا ایکسپلینیشن اتنا لمبا ہوا۔ میں جبیر بہن کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کوئی کہنا چاہے گا؟ وہ تو دے چکی بہت سارے جواب، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیل بھی۔ اپنی منمانی نہ کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی مانی ہوئی باتوں پر چلے۔ جی بارک اللہ فیل۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں عبادی، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مخلص چنے ہوئے بندے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جن پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ، جو اللہ کو تھام کر رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، غیبت اور سلینڈر اور شیطان کے اس میں نہیں آتے، یہ سب نہیں کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66 ہم کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ربکم، رب کم تمہارا، ربکم رب تمہارا، الذی وہ ہے جو یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ یقیناً وہ، کانا ہے وہ، بکم تم پر، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ رواں ترجمہ آیت 66 سورۃ الاسراء، رننگ ٹرانسلیشن۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ تو جب کشتیاں چلاتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لتبتغوا من فضلہ، تم اس کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتیوں کو چلاتے ہیں تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرے، من فضلی نا، اس کا فضل تلاش کرے، انہ کان بکم رحیمہ، تو جو ہے وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ کی صفت یہاں رحیم بھی بتائی گئی، اور فضل ہی جو بتایا ہے نا، تو فضل سے مراد ہے اس آیت میں فضل سے مراد رزق ہے۔ فا دواد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تو ہم رزق کیسے تلاش کرتے ہیں؟ یہ اس کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے سمندر کو انسان کے تابع کر دیا، سمندر ہمارے لیے مسخر کر دیے، اور اس طرح مسخر کر دیے کہ اس پر ہم بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے شپ چلا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے آتے ہیں، اور اس میں بار برداری کا کام کرتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں، اور ہمیں سب دکھا بھی دیا نا، تو کاروبار کے طریقے، چیزوں کے طریقے، ہر چیز دکھا بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کی صفات یہاں بتائی گئی کہ وہ رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتیوں کو چلاتے ہیں تاکہ انسان کے ذریعے سے اللہ کا فضل حاصل کرے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں ہے نا۔ چلے مجھے بتائیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کا ذکر ہے؟ سامنے ہی ہے صفات، آیت سامنے ہے۔ جی زور سے بولیں جی۔ کیوں آج پارٹیسپیشن کیوں سلو ہے؟ لیکن ہاں بول رہی ہیں آپ لوگ، لکھ بھی رہی ہیں، اسما تو لکھ بھی رہی ہیں۔ چلیں سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں، جہاز وغیرہ چلاتے ہیں، اس سے برداری کام کرتے ہیں، پھر جو بھی خزانے ہیں سمندر میں اسے حاصل کر کے اس کا بھی کاروبار کرتے ہیں، پھر کھانے کے لیے بھی مچھلیاں جیسی چیزیں دیے ہیں، ہر ایک چیز کا یہ ہے۔ پھر وہ انسان کو اپنی بردباری کا بھی سبق ملتا ہے، اس سے غور و فکر کرنے کا بھی سبق ملتا ہے۔ بالکل۔ اور موتی، سیپ، مونگرے، اس میں سے یہ بھی ملتے ہیں، زیور بناتے ہیں ہم۔ بارک اللہ فیک، بہت اچھے پوائنٹس رکھے آپ نے کمر بہن، بہت اچھے، ٹھیک ہے۔
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کا ذکر ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتیوں کو چلاتے ہیں، کیو این اے، تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اس آیت میں فضل سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں فضل سے مراد رزق ہے، جو ابھی ہماری قمر بہن نے بھی بتا دی ڈیٹیل، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں فضل کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ آمین، مجھے پتا ہے میوٹڈ ہے مگر آمین کہتی ہیں دل میں۔ چلے آیت نمبر 67 انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ 67 و اور اذا جب مسکم پہنچتی ہے تمہیں الدر تکلیف، دوارا درر سے، فی البحری سمندر میں، دل گم ہو جاتے ہیں، من وہ جنہیں تدونا تم پکارتے ہو، الا مگر ایاہو صرف وہی، فلما تو جب نجاکم وہ نجات دیتا ہے تمہیں، الی البری طرف خشکی کے۔ بر کا اپوزٹ کیا ہوگا، متضاد کیا ہوگا؟ بر کا، بر خشکی، اور خشکی کا اپوزٹ تری ہوگا نا۔ بر کا ضد، بر کی ضد کیا ہوگی عربک میں؟ بر تو خشکی ہے نا۔ بحر، بحر، ہاں جی، اوپر ہی لکھا ہوا ہے، بارک اللہ، دیکھیں اوپر ہی، فی البحری الی البری، دیکھا اوپر نیچے ہی ہیں دونوں، دیکھ رہے ہیں آپ لفظی ترجمہ؟ جی، آرت تم تو اعراض کرتے ہو تم، وکانا اور ہے، الانسانو انسان کو، فورا بڑا ناشکرا۔ رننگ ٹرانسلیشن 67 جی، دیکھیں ہائی لائٹ بھی کر دیا ہماری بہن نے، فی البحر الی البر، ٹھیک ہے، بحر اور بر، تو کاپی تو بنائی تھی نا اپنے گرامر کے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، انسان ہے ہی ناشکرا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ آرَتُمْ، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو انسان ہے ہی ناشکرا۔ گرداب میں صرف اللہ کو پکارتا ہے شیطان، اغوا کی کیفیت بیان کرنے کے بعد۔ پیچھے ساری شیطانی کیفیات تھی نا اس کا، کس طرح وہ اغوا کر لیتا ہے انسان کو، مال میں، اولاد میں، آواز سے، پیادوں میں، سواریوں میں۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ شیطانی اغوا کی کیفیت بیان کرنے کے بعد پھر سے توحید کے اسبات اور شرک کی تردید پر دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب ان کی کشتی گرداب میں، بھور میں پھنس جاتی ہے، سمندر کے طوفانی تھپیڑے کشتی کو اپنی لپٹ میں لے لیتے اور کشتی والوں کو سب ظاہری اسباب ختم ہوتے نظر آنے لگتے، تو اس وقت وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے اور اپنے سب دوسرے معبودوں کو بھول جاتے، لات، منات، عزا، 307 بت، سب کو بھول جاتے۔ اسی فطری داعیے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور مختار کل ہونے کے ثبوت پر پیش فرمایا اور باقی معبودوں کی تردید کی، مگر آج کا مشرک اس دور کے مشرکوں سے اپنے شرک میں پختہ نظر آتا ہے۔ وہ اس آڑے وقت میں بھی یا کیا کرتا ہے کہ دوسرے کو پکارتا ہے، دوسروں کو پکارتا ہے۔ تو اسی بات کو سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قاتلہم اللہ انا یوفکون، کہ اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں، یداہیون قول الذین کفروا من قبل، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اسی بات کو سورۃ یونس میں فرمایا، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون۔ آپ ان سے پوچھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا بھی کرے گا، پھر تم یہ کس الہی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟
مشرکین مکہ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی نے انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کام میں ان کے شریکوں کا کوئی حصہ نہیں، لیکن وہ معاد یا اخروی زندگی کا قائل نہیں تھے۔ معاد کہتے ہیں آخری زندگی کو۔ اس آیت میں دو باتوں پر ان مشرکوں کو مطلع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہستی پہلی بار پیدا کر سکتی ہے، جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتی ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے سہل تر ہے، آسان تر ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب پہلی بار کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کچھ حصہ نہیں، تو دوسری تخلیق میں بھی وہ حصے دار نہیں ہو سکتے۔ اب تخلیق اول کے متعلق سوال کا جواب قریش مکہ کی زبان سے بیان فرمایا گیا، کیونکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ تخلیق ثانی یا معاد یا اخروی زندگی کے وہ چونکہ قائل نہیں تھے، لہٰذا اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے دلوایا گیا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس آیت میں انسان کے کس طرز عمل کی طرف اشارہ ہے؟ کون بتائے گا؟ سمندر میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 67 آیت 67 ہے نا ہماری، ابھی ہم نے پڑھا۔ آیت 67 دکھا دیجئے مطلب جو ہاں جی مرنے کے بعد دوبارہ جب ہم پیدا ہوں گے تو وہ بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ جی جی ہاں، اور اب دیکھیں یہ آیت جو 67 ہے نا، بارک اللہ فی علمی، اس میں جو ہے اس آیت میں انسان کے کس طرز عمل کی طرف اشارہ ہے؟ سارا سامنے ہی ہے آپ کے۔ جب نجات ملتی ہے کسی مصیبت سے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں سمندر سے یا کوئی دشواری ان سے ہٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کرنا نہیں تھا، یہ تو ہمارے معبودوں کا کرنا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، جب سمندر کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری 67 یہ تھی نا، تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی اس آیت میں انسان کے کس طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 67 میں سمندر میں جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انسان اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول کر، جو ان کے معبود تھے لات منات عزا وغیرہ کو بھول کر صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ جاتا ہے۔ انسان بہت ہی نا شکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، میرا خیال ہے اب ہم یہیں پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بھی ہمارا آپ ہو گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آیت 68 سے کنٹینیو کریں گے۔ ٹارگیٹ تو ہمارا زیادہ کا ہوتا ہے، چلیں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کسی کو ان آیات کے متعلق کوئی بات رکھنی ہو تو رکھے، ورنہ فرائیڈے کو انشاءاللہ آپ سے حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ، تو فرائیڈے کو انشاءاللہ۔ اور گروپ ضرور دیکھا کریں نا، گروپ ضرور دیکھا کریں۔ السلام علیکم آپا، وعلیکم السلام۔ یہ ٹاپک سے ہٹ کر میرا ایک سوال تھا، جی 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 نیند کے غلبے میں اگر فجر سے پہلے نیند